شاپنگ کرنے جاتی ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی, 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں آپ. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار فیوضع علی مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جب کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں. کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے دو. کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو. وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو, چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے. شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا, پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ وہ بھائی دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین, بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتا ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے, ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا آج کل, دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولیں گے لوگ کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں. تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہیں, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سنو تو نیت بات. تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نہلاؤ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا, میں صاف ستھرا کیوں ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ بدبو ہی نہیں آ رہی. اور بھائی کچھ دن نہا دھو کے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پہ اس کو سروس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد اس کو اس میں اتنا مزہ آئے گا, وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی, مزہ تھوڑی تھا.
تو کچھ تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ 40 دن انسان کسی چیز کو پراپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. تو بھائی وہ 40 سال اس نے گند میں گزار دیے تو چلے کا وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے. اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا لو, 3 چلے لگاؤ, تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہو. پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ 4 مہینے بھی لگا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. صحبت کن لوگوں کی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. صحابہ صحابی کیوں بنے؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے؟ کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے. کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے. آفس جانا آسان ہے, آپ کپڑے پہنو, اوپر سے استری کرو, اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی, اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے. لہذا آفس تیار ہو کے جانا, شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے. ڈیٹول سے اپنا منہ یوں 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 کرو, تیزاب تھوڑا سا چھڑکو, بالکل جراثیم صاف, اور یوں چڑھاؤ, پہنچ جاؤ. لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا, اوپر سے نہیں, اندر سے صاف. اوپر سے بھی ہونا ہے, پہلے اندر سے. بال بڑھ گئے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. دانت گندے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. پیاز کی بو آ رہی ہے, نماز مکروہ ہوگی. اس بو کو ختم کرو. گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے, ختم, اس کو ختم کرو پہلے. پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے, وضو ٹوٹ گیا آپ کا. نجاست پھیل گئی ہے, اس کو کپڑوں سے دھو, اپنے ازار کو پاک کرو. حالانکہ بھائی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ آپ کے کپڑوں پہ چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے, پبلک تو نہیں دیکھ رہی, نہ بو آ رہی ہے, کپڑے گندے ہیں, اس کو صاف کرو. تبھی تو نمازی بیٹھا ہوتا ہے واش روم میں شلواریں کندھوں پہ لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں. جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ کیا مسئلہ ہے, انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں, ایک جناب پیشاب کیا اور نکلے. گورے تو میں نے تو دیکھا ہے, باہر ملکوں میں گیا ہوں, گورے تھوڑی اتنی ٹینشن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے پھر ہم استنجا کر کے باہر نکلیں گے. گورا کیا کرتا ہے, جایا کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا, چھینٹیں پڑوسیوں پہ پڑ رہی, ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہے نا, ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز. وہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے یہاں تو وہ ہوتے ہیں جراثیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں. ایک طرف اتنی صفائی ہے, لیکن جب واش روم جائیں گے 6 مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا. یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے, ایک بڑا واش روم ہوتا ہے. دیر آر 2 types آف واش رومس. میں سمجھتا تھا چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا, پتہ چلا جو بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں, وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ نے کہا نا 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 نا, یہ دنیا نہیں دیکھ رہی, میرے سامنے آؤ گے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے. تبھی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے, بھائی پیشاب کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا, ورنہ لباس کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. وہی قضائے حاجت لگی ہوئی ہے, اس کو پہلے صاف. ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا, نجاست, اس کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, پھر آپ غسل کرتے. تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے. استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں, یہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی
نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے. میں ہے، حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے. انہیں اتنی اس سجدے میں لذت محسوس ہوگی، اتنا مزہ آئے گا کہ اس سے زیادہ مزہ اس وقت کسی اور چیز میں نہیں ہوگا، اتنی لذت. تو اس وقت کافر اور بے نمازی کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی گرے سجدے میں، لیکن اللہ ان کو سزا دیں گے. فلا یستطیعون، ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی کر لیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر جھک جاتی تھی، صحیح کمر تھی، تختے کی کمر نہیں تھی. اس وقت ان کو یہ عیب نہیں تھا، لیکن اس وقت دنیا میں انہوں نے گردن اکڑائی ہے. کس قدر شدید وعید ہے بے نمازیوں کے لیے، آپ اندازہ لگاؤ کس قدر شدید وعید ہے اور کیسے الفاظ ہیں اس وعید کے. اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ بالکل صحیح سالم تھے، کوئی عذر نہیں تھا. آج ان کو بلایا جا رہا ہے مگر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کا عذر کیا ہے؟ ان کی کمر کیا ہو گئی ہے؟ سخت ہو گئی ہے. کمر جھکی نہیں. جب آدمی کی کمر سخت ہو جائے نا کوئی بیماری سے تو رکوع نہیں کر سکتا وہ. تو مجھے یہ بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ نہیں آتے تھے، تو کب بلایا جاتا ہے؟ کیسے بلایا جاتا ہے؟ اذان کے ذریعے. اس سے مراد کیا ہے؟ اذان. تو ان آیتوں میں اللہ نے اذان کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ جو اذان ہوتی ہے نا 5 ٹائم، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. پھر یہ چونکہ الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اگر میں نے اس کو چھیڑ دیا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی سے شروع کریں گے. بھی کچھ سوال جواب ہو جائیں.